أجمعين وصلى الله على سيدنا ومولانا القاسم محمد شب جمال شب رحمت شب برکت اور شب قدر ہے جل جلالہ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے جو اللہ تعالیٰ پورے ماہ رمضان میں گناہ گاروں کو آتش جہنم سے آزادی دیتا ہے، وہ اتنے ہی برابر افراد کو شب جمعہ جو ہے اپنی رحمت معصیہ اور فضل کے صدقے اور کرم کے صدقے میں بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ یقیناً ہمارے مرحومین ہمیں جو ذمہ داری سونپ کے جاتے ہیں وہ یہ پیغام دے کے جاتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے درمیان اٹھتا بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، سوتا جاتا تھا، اب میں تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہوں۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، یہاں پہ کسی کا پکا ٹھکانا نہیں ہے، ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا، آنا ہے چند دن چند سال قیام ہے اور پھر رخصت ہے، اور ایک سفر ہے جو قریب ختم ہونے والا ہے۔ کب کس کا ختم ہو جائے، یہ سانس بھی تو کب ٹوٹ جائے، کون سی رات قبر میں آ جائے خدا جانتا ہے۔ ہاں ہمارے لیے پیغام ضرور یہ ہے کہ ہم اتنے نیک اعمال ضرور کر لیں جتنا ہم نے قبر کے اندر وقت گزارنا۔ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بڑی آسان اور سادہ سی باتیں ہیں کہ کم از کم ہمیں اپنے ہاتھوں سے ایسے کام ضرور کرنے ہیں، اپنے ساتھ اتنا مخلص ضرور ہونا ہے جتنا ہم نے قبر کے اندر وہ حالت تنہائی، حالت وحدت، حالت غربت میں ہم نے وقت بسر کرنا ہے۔ ہمارے لیے سال مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ تمہیں سالوں سے لوگ قبروں کے اندر قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور معاشر جب سب کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا تب تک سونا ہے۔ ہاں انسان کو خود اختیار دے دیا گیا ہے، میرے بندے چاہے دل کرے جنت کا باغ اپنی قبر بنا لے، جہنم کے گڑھوں سے کڑا بنا لے، سارا کچھ تیرے اپنے ہاتھ میں، لیکن گناہگار ضرور ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا آسرا ہے، اور تھوڑا سا اللہ نے شعور دیا اور محمد والے محمد کی جو ہمیں تعلیمات مہیا ہیں حسن گرامی وہ ہمارے لیے اتنی ہے کہ ہم لوگ جو ہے بے بھارت سے نہیں ہیں، اس وجہ سے بڑا سہارا ہے محمد والے محمد کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ تجربہ کرے گا، جتنی محنت کرے گا، جتنے اعمال کر لے گا۔ ٹھیک آج آپ کہیں کہ آج کوئی نہیں، پیچھے میرے اتنے بیٹے، اتنی قطاریں، اتنا مال، اتنا میں نے امپائر کھڑا کر دیا، اتنی میرے جو ہے اتنا میری طاقت، اتنی میری زمین عزیزان گرامی دھرا دھرا رہ جاتا ہے۔ اور ہم پیغام دیتے ہیں قبرستان جا کے، اے قبر والوں دنیا سے پیغام لے کے آیا ہوں کہ وہ جو تمہاری بیویاں جن کے تم زلفوں کے اسیر تھے، تمہاری جانے کی دیر تھی، عدت مشکل سے پوری کی، آج کسی اور کے ساتھ سو گئے، اور تمہارے گھر جن کے اوپر تمہارے بڑے بڑے تختیاں نام لکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے پیلس تھے، بڑے بڑے محلات تھے، بڑے بڑے ویلے تھے، کوٹھیاں، بنگلے، وہ جائیدادیں، وہ مقبول علاقے، جی کہاں کہ آج کسی اور کی تختی لگی، بٹیزہ جی کہاں تمہاری اولاد
وہ جو تم جن سے تم ناز کرتے تھے کہا تمہارے مرنے کی دیر ہے تمہاری رخصت ہونے کی دیر ہے ہاں مولا فرماتے ہیں پیچھے سے آپس میں تمہاری جائیداد بدلے گی ایسے لڑنے کی آدھی سارے ختم ایسا نہیں نماز ایسی چیز ہے کہا کہ یہ قبول تو باقی چیزیں قبول ہاں اور پھر بڑے بیٹے پہ واجب نماز کیا جی اگر باپ کی نماز کر رہے ہیں روزے کر رہے ہیں تو بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ وہ خود ادا کرے یا کسی کو اجیر بنا کے کسی کو پیسے دے کے اس کی نمازیں ادا کروائے ہم ایک فقیر مسئلہ ہے لیکن جو باپ خود نہیں پڑھتا جس نے اپنی اولاد کو کبھی سر لگایا نہیں زرگاہی یہ نماز تو قیامت تک کا سلسلہ ہے کوئی پڑھ لے لیکن زرگاہی ہم تو اپنی کسی پیڑھی جو ہمارے اوپر والی نہیں جانتے دادا اور دادا تو جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کون ہے اس لیے تو فاتحہ پڑھتے ہیں پروردگار کی تو فاتحہ پڑھنے والا نہیں بس میں ختم ہو گئے ہم تو عزیزان گرامی ہمیں اپنے ساتھ مخلص ہونا ہے اور یہ پل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیے ہیں یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ بازاروں میں بھی جاتے ہیں آپ جو ہے باہر علاقوں میں بھی شہروں میں بھی گھومتے ہیں صبح سے لے کے شام تک آپ جو ہے اس طرح کر کے سفر میں رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے روزہ رکھا سمجھ رہا انتہائی کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی جوان ہے بس گھر میں کسی نے اٹھایا نہیں نہ صحیح سے عادت نے ڈالی تو یہاں پہ بھی کوئی نہیں چاہتا ہے میں اٹھوں اور یار اتنے لمبے روزے کون رکھے اتنا بھوکا ڈاکٹر اس سے کہے نسخہ بنا کے بھائی اتنے تو نے جو ہے فاقہ رکھنا ہے تو نے کچھ نہیں کھانا تو نے صبح دلیا کھانا ہے رات کو تو نے صرف اصلاح کھانا ہے ہم اس پہ چلے جا اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں جبکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے جو اس نے ہمارے لیے پسند کیا ہمارے لیے ہے ابھی جانے کے نام تاکہ بہت سی مدت ایک ہی کہ ہاں جی آج سوئے ممکن صبح آنکھ نہ کھلے تو ہمارے پاس آج کا پل ہی ہے یہی لمحہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیں خدا جو ہے وہ سبیل رضا ہے شب قدر نہ ہوتی شب جمعہ نہ ہوتی تو بات نہ کرتا یہ رات شروع ہے ہر عمل ایک ایک عمل جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے تو خدا کے حضور آج خود غرض ہو جائیے گا اور اپنا مقدر اپنے ہاتھوں سے لکھیے گا خدا کو راضی کر لیجیے گا کسی طرح نہ آئے مسجد میں نہ جائے اپنے جو ہے روم کے اندر نہ جائے کمرے میں اپنے بستر پر بیٹا 10 منٹ کے بعد بھی اٹھا سکتے یہ پہلے اٹھا ہے سلام علیکم عرض کے محمد اللہ پر سلام یہ رات پھر سال کے بعد آئے گی نصیبوں والوں کو ملے گی اور اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے اپنے تمام دروازے کھولے ہیں بخشش کے نجات کے ایسے خدمت ہے کہ اپنے ہی بستر پہ آپ اللہ کو یاد کریں لہٰذا فون لے کوئی بات نہیں نہ کرے اس میں لیکن آنکھیں بند کرنے سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ تو کر سکتے ہو نہیں سنتے اس سے آسان ہے جس سے تو جو کہ اللہ سے مخاطب ہوگا پہلا صرف موبائل جو منہ میں لگے گا دیکھنے کے تھک جاؤ گے آنکھوں کو تھوڑا سا آرام دینے کے لیے اسی پر خدا کے ساتھ جڑ جاؤ اے پروردگار کہ یہ گناہ کیا اور ہمارا زمین جو ہے ہمارے گناہوں کو نہیں بھولنے دیتا ہم چاہے جتنی ساری زندگی عبادت کر لیں توبہ کر لیں ہم گناہ جو ہمارا زمین بھی سمجھتا ہے گناہ ہے ہمارا زمین ہمیں بھولنے نہیں دیتا بس اسی کو یاد کر لو نصیحت کرو اللہ سے اقرار کرو یا اللہ گناہ کیا یا اللہ خطا کار ہوں مجھ سے ہوں بدکار ہوں
تیرا نافرمان بنتا ہوں، صبح سے معصیت شروع کرتا ہوں، رات سوتے معصیت کرتا ہوں، یہ تیرا احسان ہے جو پھر سے سانسیں بحال کر کے اگلی دفعہ پھر اٹھا لیتا ہے۔ یہ اگلا دن ایک نئی نعمت ہے زندہ نگران، ایک نئی زندگی ہے۔ کل یوم وہ فشار، ہر دن کی اپنی عظمت قرآن کریم کے اندر زندہ نگرانی۔ ہمیں آج رات کم از کم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ وہ ایک گناہ جو کیا ہے اس کو یاد کر کے، اس کا اقرار کر کے، نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے۔ اگر تھوڑا سا آنسو نکلا تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خوف خدا سے اور گناہوں سے شرمندگی میں اگر تمہاری آنکھوں سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ سارے جہاد کہاں بولا پھر کتنا گناہ بڑھے گا؟ کہاں بس اتنا کہ مچھر کا پردہ ہو جائے، لیکن اگر رخساروں پہ جاری ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ دو چیزیں ہمارے لیے سہارا، ایک ندامت کا آنسو اللہ کو بڑا عزیز ہے، اور دوسرا محمد والے محمد کے غم میں کریا کرنا۔ کچھ ایسا ہی یہ پل ہے کہ بطول زانیہ پردیس میں یتیم ہو چکی، تو نفس دیا اب تو میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ آپ رونے کے لیے میں نے کہا صرف اللہ مولا حسین کے نام منانے کے لیے کہا تھا کہ بوڑا دیکھ لو کہ امام زمانہ فرماتے ہیں سلام میرے اس مظلوم پر جس کا جسم اتنا زخمی تھا کہ پورے جتنی لگا سالے ہو گئی تھی۔ بھئی ہاتھ تو آپ کے حضرانہ دیکھتے ہو نا، تو ہاتھ پورا دیکھ کے حسین کی مظلومیت پہ رو لیا کرو۔ ضروری نہیں کہ آنسو نکلے، بس چہرہ بنا لو جنت واجب۔ مسجد میں آتے ہو آج کل محراب دیکھ کے رو لیا کرو، مولا یہی کوفہ کی مسجد کا محراب تھا کہ ہاں تجھے نہیں ضرب لگائی تھی اور حسن نے تجھے دیکھ لگا کے محراب کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ کیسی دعا کرنا رسول پڑھی کہ حاجی تیرا بابا چوک جو خیبر کے قلعے کو فتح کرنے والا، وہ 70 جو پہلوان جو دروازہ اٹھاتے تھے، کھولتے تھے، بند کرتے تھے، تو اٹھا کے پھینکا تھا۔ آج علی اپنا فضل برداشت نہیں کر پا رہے، کبھی ادھر ڈھلکتے کبھی ادھر روتے۔ میں کہوں گا ایک وقت یہ امام مظلوم پہ آیا کہ علی محراب مسجد میں کبھی ادھر ڈھلکتے ہیں کبھی ادھر۔ ایک حسین تھا 10 محرم عاشور کے روز گھوڑے کی زین کے اوپر تھا، کبھی ادھر اللہ اللہ ادھر اللہ اللہ، پھر گھوڑے کی زین میں سمجھ جاتا تھا۔ پوچھا کہ یہ دائیں بائیں کیوں ہوتے تھے؟ کہا کہ جب دائیں ہوتے تھے نا تو رسول اللہ کہتے تھے آ میرے بیٹا آمد سے راضی، اب میں میرے باتیں تھے تمہارا دیتی بھی آپ میری آگے تھے اپنی گود میں لینے کے لیے بیٹے نے بیٹا میرے بابا نہ میری اپنا اللہ سے جب تک وعدہ وفا نہیں کر لوں گا۔ اور پھر گھوڑے سے جب زمین پہ آئے نا تو امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو میرے اس مظلوم پر جو اتنی دیر نظیر میں تھا دل میں تھا، مجھے کیا ہوا تھا؟ کہا ادھر مقرد میں تھے لیکن ادھر خلیلے مارتے تھے، ادھر کتے تھے ادھر لیکن مارتے تھے، نیزے مارتے تھے۔ پھر وہ بھی وقت آیا جب حسین کا سینہ تیروں سے معلق تھا، پورا سینہ جو ہے وہ پورا ہو گیا تھا تیروں سے۔ امام زمانہ اس لیے زیارت الہیہ میں سلام کرتے، سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر جس کے بدن سے دائیں کی ہوائیں باہر اور امیر المومنین تھوڑا سا فاقہ ہوا تھا، تھوڑا سا ذہن اثر لگے، اللہ ہی نہیں دینار کی جو ہے وہ
روایت ہے کہ کتنے کا زہر لے کے بچان کے اس کے اندر کتنے دن امام کو ضرر لگائی تھی. ہاں امیدیں ختم ہو گئی تھی، لیکن مولا کی حسرت تھی کہ ہاں کہ میرے تمام جتنے بچے ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے، افطار میرے سامنے کریں، ہر طرح سامنے بیٹھ کے دسترخوان لگ گیا، مولا کو دیکھ لگا کے بٹھا دیا گیا. ہاں چہرہ بالکل ذات ہے. مولا حسن سے کہا ایسا بیٹا مجھے حسین دکھائی دے بیٹا. کہا بابا کہ قدموں میں بیٹھا ہو. کہا اے حسن بیٹا چھوڑ دی افطاری، مجھے تو کھانا دو. حسین تو کھا کیوں نہیں رہا؟ ادھر آنا، آپ مجھے میں تجھے کھلاتے ہو. اپنے آنکھوں سے دوانا بنا کے حسین کو کھلانے لگے. رو کے کہتے تیری ماں آنے لگا میرے حسین کی بھوک میں آ کے گیا نکلا. اے حسین مجھے اپنے آنکھوں سے کھلانے دے. بیٹیوں نے بابا کا لاشا کیسے رخصت کیا ہوگا. وہ پردیس میں یتیم مقدر بنے بھائی رہے. جنازہ پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا، آگے سے جبرائیل نے میکائیل نے اٹھایا. ایک انجان سے مقام پہ جا کے دفن کر کے واپس آ رہے تھے نا. سنو گے منامیر کو مظلوم ہمارے امام کیسے واپس گئے. آنے سے آواز آئی میرے کو خان تو کہاں چلا گیا. اے میرے سے بھائی کے ساتھی تو کہاں چلا گیا. اے مجھے کھانا کھلانے والے، مجھے پانی پلانے والے کہاں چلا گیا. اور تیری مجھے بہت کمی محسوس ہوئی تو کہاں چلا گیا. ہم وہ تو گزر جاتے امام نہیں گزرتے. اب خرابے میں گئے تو جو مشکاتے جا کے دیکھا دیکھنا بینا شخص جو ہے وہ خرابے کے اندر بیٹھا ہوا جا رہے ہیں. اس کی داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر ہے. کہاں تجھے کیوں رو رہے ہو، کس کو یاد کر رہے ہو. یہ تو میرے غیاب مددگار تھا، میرے دلائی کا ساتھی تھا. آج 3 دن ہو گئے، آج وہ میرے پاس نہیں آیا. پتہ نہیں خدا جانے کیا بنی اس کے ساتھ کہ پتہ نہیں مجھ سے روٹ نہ گیا ہو. کہاں اس کا نام کیا تھا. کہتے نام تو نہیں بتاتا تھا. کہتے کہ حاجی مظلوم جالس بال مظلوم، غریب جالس بال غریب. کہاں کہ کوئی اس کا کوئی قبیلہ کوئی ایسا پڑتا کام پر پہلے کئی دفعہ پوچھا ایک جواب دیتا تھا مظلوم جالس بال مظلوم غریب جالس بال مظلوم. کہا کہ کوئی اور کا پتہ کہاں اور تو کوئی نہیں، لیکن اے جوان تیرا جو لہجہ ہے نا وہ بڑا قریب لہجہ